وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کا کہنا ہے کہ حکومت نے انکم ٹیکس کی شرح کو کم کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کا مقصد زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لانا ہے۔ ٹیکس وصولیوں کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال ہوگا اور ہر شہری کے شناختی کارڈ کا نمبر ہی اس کا آئندہ ٹیکس نمبر ہوگا۔ جو لوگ ٹیکس ادا نہیں کرتے ان کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کا کہنا تھا، ریڈیکل ریفارم اس پروسیس میں چاہیے، کیونکہ ٹیکس ادا کرنا پوری دنیا میں یہ جو سٹیزن ہوتا ہے اس کی سب سے بڑی آبلیگیشن ہوتی ہے۔ یہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے ایک شہری کی کہ وہ ٹیکس ادا کرے جس سے ملک چل سکے۔ اور اس کا طریقہ بھی یہی ہوتا ہے کہ جن کی انکم زیادہ ہوتی ہے وہ زیادہ ٹیکس ادا کرتے ہیں، جن کی انکم کم ہوتی ہے وہ کم ادا کرتے ہیں۔ جس ملک میں لوگ ٹیکس ادا نہیں کرتے، جس طرح بدقسمتی سے ہمارے ملک میں کیفیت رہی ہے، تو پھر اس کا ایک انڈیو شیئر جو ہے، یعنی غیر متناسب حصہ جو ہے، وہ ان لوگوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے جو حقیقت میں اس کی صلاحیت بھی نہیں رکھتے، یعنی انڈائریکٹ ٹیکسیشن پر انحصار کرنا پڑتا ہے۔ تو جب ڈائریکٹ ٹیکسیشن سکسیسفل نہ ہو تو حکومت کے پاس ایک ہی چوائس ہوتی ہے کہ انڈائریکٹ ٹیکسیشن پہ آئے، جو ایک انفیئر نظام ہے ٹیکسیشن کا۔ اس لیے ہم نے اس پر کافی سوچ بچار کیا اور یہ فیصلہ ہوا کہ اب ہمیں ایک بڑا ریڈیکل قسم کا ٹیکس ریفارم شروع کرنا پڑے گا، جس میں انکم ٹیکس سے اس کی ابتدا کی گئی ہے۔ شناختی کارڈ نمبر کو ٹیکس نمبر بنانے کے حوالے سے وزیر اعظم کا کہنا تھا، اس میں 5 بنیادی ایلیمنٹ شامل ہیں اس پالیسی میں، اور اس کے اندر 2 مزید چیزوں کا خیال رکھا گیا ہے۔ ایک تو ٹیکنالوجی کا استعمال ہوگا۔ ٹیکنالوجی کے ذریعے جو لوگ ٹیکس ادا نہیں کریں گے یا جو ادا کریں گے وہ کتنا ادا کریں گے، کیسے ادا کریں گے، تو یہ اس میں جو لیٹسٹ اور ماڈرن ٹیکنالوجی ہے اور جو ہمارے پاس ڈیٹا بیسز ہیں ان کا استعمال کیا جائے گا، بجائے اس کے کہ جو ایک ٹریڈیشنل طریقہ رہا ہے کہ لوگوں کو نوٹس دے کر بلایا جاتا تھا اور اس میں ایک کوئرشن یا کرپشن کا ایلیمنٹ بھی شامل ہو جاتا تھا۔ تو اس سے بچنے کے لیے ٹیکنالوجی اور لیٹسٹ ٹیکنالوجی کا استعمال ہوگا جو ہمارے ملک میں موجود ہے، اور اس کو استعمال کر کے جو لوگ ٹیکس ادا نہیں کرتے ان کے خلاف کارروائی بھی کر سکتے ہیں اور ٹیکس ادا کرنے کی سہولت ان کو بھی مہیا کر سکتے ہیں۔ تو جو 5 بنیادی ایلیمنٹس ہیں اس میں پہلی بات یہ ہے کہ جو شخص بھی CNIC رکھے گا، جو ملک کا شہری ہے، وہی CNIC نمبر اس کا ٹیکس نمبر بھی ہوگا۔ ان چیزوں کو مرج کر دیا جائے گا اور ہر CNIC جو ہے تقریباً 120 ملین CNIC یعنی 12 کروڑ CNIC ہولڈرز ملک میں ہیں، وہ سب کے سب ٹیکس پیئر بن سکتے ہیں۔ سمپلی ایک فارم فل کر دیں گے اور وہ ٹیکس پیئر بن جائیں گے۔ تو وہ ایک آسانی ٹیکنالوجی کے ذریعے پیدا کر دی گئی ہے۔ انکم ٹیکس کم کرنے کے حوالے سے شاہد خاقان عباسی کا کہنا تھا، کیونکہ دوسری جس چیز کی ضرورت تھی وہ انکم ٹیکس ریٹس کو سسٹینیبل بنانا تھا، اور یہ سب سے مشکل فیصلہ اس مرحلے میں رہا ہے، کیونکہ خدشہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ریٹس کو کم کریں گے، کیونکہ ابھی یہ ریٹس تقریباً 30% تک جاتے ہیں، اور دنیا میں بھی دیکھا گیا ہے کہ جب بھی ٹیکسیشن کا ریٹ اتنا زیادہ ہو تو پھر ٹیکسیشن کی کلیکشن میں کمی آتی ہے اور ٹیکس ایویژن بڑھ جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ انکم ٹیکس ریٹس کو سبسٹینشلی ریڈیوس کیا جائے۔ یہ ہے خبر کا جہاں اور آپ دیکھ رہے ہیں TNN TV۔